یہ بات سننے سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا. آدھی رات اللہ کی عبادت کرا, آدھی رات سویا نہیں, آدھی رات اللہ کی عبادت کرا. اگر وہی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گا وہ شخص کو اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب دیتے, پوری رات سویا نہیں, پوری رات اللہ کی عبادت کرا. یہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ فجر کی نماز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا عشاء اور فجر کا ثواب اتنا ہے, فجر اور عشاء کا ثواب اتنا ہے, معلوم ہو جاتا تو میری امت جاتی برابر مسجد کو, گھٹنوں پر رینگتے ہوئے مسجد کو جاتی. ثواب اتنا ہے فجر اور عشاء کا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز مت چھوڑے, نماز پڑھے. آئیے جو ٹاپک تھی اس کے اوپر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گھروں میں 3 دن تک سورہ بقرہ کے آخری کے 2 آیت پڑھ لیں گا. 3 دن تک کوئی شخص سونے سے پہلے 3 دن تک پڑھیا, ہر رات میں 3 دن تک پڑھیا. انشاءاللہ تعالی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص 3 راتیں 3 دن تک سورہ بقرہ کے آخری کا آیتیں پڑھ لیں گا تو اس گھر کے قریب شیطان نہیں آئیں گا, اور اس گھر سے شیطان بھاگ جائیں گا, اور اس گھر کے قریب شیطان مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گا. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. 3 راتیں پڑھے آپ سورہ بقرہ کے آخری کے 2 آیت. یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی حدیث کے آگے اور ایک حدیث میں یہی کتاب ہے جامعہ ترمذی شریف کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, نفل نماز یا سنت نماز گھروں میں ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اور سنت نماز گھر میں ادا کرے, فرض نماز مسجد میں ادا کرے. فجر کی 2 رکعت سنت موقعہ گھر میں پڑھ کر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرض نماز مسجد میں ادا کرتے. اپنے نبی فرمائے فرض نماز مسجد میں پڑھو. فرض نماز سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے, جو گھر میں پڑھی جائے وہ افضل نماز. فرض نماز کے سوا افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے. سنت نماز یا نفل نماز آپ گھر میں پڑھ کے جائیے. اپنے آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی, اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی, جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے وہ گھر قبرستان ہے. اپنے نبی فرما رہے اب قبرستان ہے وہ گھر, جو گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, اپنے گھروں میں ذکر کرا کرو, اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کرو, اپنے گھروں میں عبادت کرتے رہا کرو, ذکر کی تلاوت کرتے رہا کرو. نفل نماز یا سنت نماز گھر میں پڑھا کرو, فرض نماز مسجد میں ادا کرو. اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو, قبرستان مت بنایا کرو, بچو. اگر آپ فرما رہے تھے گھر میں برکت نہیں ہو رہی, گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی, گھر بے رونق ہو چکا ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا عام ہوتا ہے, اتنی بات لڑائی ہوتی ہے گھر میں آج, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ کی حقوق پر چلنا بھول گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی نہیں گزارے. اللہ کا حکم ہے نماز فرض ہے, ہر حال میں نماز پڑھنا ہے, تو آج ہم کیا کریں؟ اذان سن رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے نماز کو نہیں جا سک رہے,
نماز کو نہیں جا سک رہے. آج بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان لوگ گھر میں بیٹھے نماز کو نہیں جا رہے، اذان سن رہے، نماز کو نہیں جا رہے. آپ سمجھتے ہیں برکت ہوئیں گی بھی؟ نہیں ہوتی برکت. گھر بے رونق نہیں تو کیا ہوگا آپ کا گھر؟ آج بڑے نماز کو نہیں جا رہے، چھوٹوں کو بھی نماز کو نہیں بھی جا رہے. بڑے اگر نماز کو جائیں گے تو چھوٹے بھی نماز کو جا سکیں گے. نماز کی پابندی کرو، گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص ذکر نہیں کرتا ہے، جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے برابر ہے. اب یہی مثال قبرستان، جو اپنے نبی فرمائے جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے بولے. اور ایک حدیث میں فرما رہے ہیں، جس گھر میں جو شخص ذکر نہیں کرتا، جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہ مردے کے برابر ہے. اس کا مطلب قبرستان ہے، زندے کے برابر نہیں ہے، وہ مردے کے برابر ہے، وہ قبرستان ہے. وہ آگے فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ذکر کرتا ہے وہ زندے کے برابر ہے، وہ زندے کے برابر ہے. ذکر ہمیشہ زبان پر جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، گھر والوں کو بولیں گے نماز پڑھو بول کے، گھر والوں کو بولیں گے قرآن مجید کی تلاوت کرو بول کے. اب رمضان آ رہا، ٹھیک ہے، رمضان آتی ہی اتنے گھرا ہے، اتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اوپر سجا کے رکھے تھے، وہ قرآن کو نیچے اٹھا دے پڑھ لیتے. رمضان چلے جاتا پھر قرآن کو اوپر سجا دیا جاتا. قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرو. میں نے بولو پورے جنے کچھ ہے لوگ الحمدللہ کم سے کم ہے جو پورے جنے قرآن کی تلاوت کرنے والے، کم سے کم، بہت کم، جو قرآن کو اوپر سجانے والے، سجا کے رکھنے والے لوگ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نہیں ہوتا ہے حال اپنے کو چاہیے کہ ڈیلی ایک آیت، ایک رکوع، آدھا پارا، ایک پارا، کم سے کم آدھا پارا، کم سے کم ایک پارا، کم سے کم پو پارا، کم سے کم ربع تک تو بھی پڑھے، کم سے کم ایک صفحہ تو پڑھے، کم سے ایک صفحہ تو پڑھے. وہ بھی نہیں پڑھ سکے کم سے ایک آیت تو پڑھو. کم سے کم قرآن مجید پڑھا کرو، گھر میں پڑھو قرآن مجید، تلاوت کرو، آواز بلند آواز سے تلاوت کرو، بلند آواز سے تلاوت کرو گھر میں. اور نماز کی پابندی کرو، ذکر کرو، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچو، ناجائز طریقہ، حرام طریقہ، شرک کا راستہ، بدعات کا راستہ سے بچو. انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں جو بے رونق جو چھا گئی تھی وہ بے رونق کو ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہذا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، نا شکری سے بچو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نا شکری سے بچو. آج ہم گھر میں جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو باہر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرو. یا اللہ لاکھ لاکھ آپ کا شکر ہے میرے اللہ کا جو ہم کو دیا. شکر ادا کرو، نا شکری سے بچو. اور ذکر ہمیشہ زبان پر جاری رکھیں. نماز کی پابندی کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچیں. اور گھر والوں کو بولے نماز کی پابندی کرو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آپ گھر میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہو، گھر میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہو، بے رونق کو ختم کرنا چاہتے ہو، یہ فرمان سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سورہ بقرہ کو چلا دیا کرو صبح اٹھ کر. سورہ بقرہ جس گھر میں چڑھتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت عام ہو جاتی ہے اس گھر سے شیطان، جنات بھاگ جاتے ہیں، اس گھر کے قریب نہیں آتے.
ہم اپنے کو چاہیے کہ ذکر بھی کرو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کے حکم پر چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارو۔ جو کچھ میں آج آپ کی بارگاہ میں بولا کہ گھر کو بے رونق سے بچانا چاہتے ہو تو یہ جو بتا وہ چیزوں پر عمل کرے اور دوسرے شخص تک پہنچائے۔ آمین۔